سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور ان اگر کنتم ہو تم فی میں ریبن شک مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی پر عبدنا اپنے بندے فأتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت من سے مثلہ اس کی مثل و اور ادعو بلا لو شہداءکم اپنے حمایتوں کو من سے دون اللہ اللہ کے علاوہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ تفسیری ترجمہ اس انداز میں ہوگا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسے ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نے نہ کیا و اور لن تفعلوا ہرگز نہ کر سکو گے فاتقوا تو ڈرو النار آگ التی جو وقود ایندھن ہا اس کا الناس آدمی و اور الحجارت پتھر اعدت تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے۔ تفسیری ترجمہ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندر آدمی اور پتھر ہے تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہو چکا جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدت خالقیت اور وحدت ربوبیت سے توحید الوہیت کا استدلال کیا گیا تھا، جس کی تفصیل آپ حضرات گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے تحت سن چکے ہیں۔ خالق کائنات کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بے مثل و لاجواب کتاب ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے اپنے حبیب صاحب لولاک مکین گنبد خضرا علیہ السلام کو ان گنت و بے شمار معجزات عطا فرمائے، مگر ایک معجزہ ایسا عطا کیا جس کے لیے اب تک حیات ہے، یعنی وہ معجزہ کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وہ عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید و فرقان حمید ہے، جس کا ہر لفظ اپنے اندر بیش بہا خزانے لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس قوم میں مبعوث فرمایا وہ قوم خطابت اور شاعری میں عروج اور ترقی کے تمام تر مقامات کو زیر پا کر چکی تھی، اور انہیں ایک ایک چیز کے اپنی زبان میں سینکڑوں الفاظ آتے تھے۔ الفاظوں کے انتخاب، ترتیب اور روانی میں بلندی پر فائز تھے۔ فصاحت و بلاغت میں دیگر اقوام پر انہیں برتری حاصل تھی۔ جب نظم خطبے پڑھتے یا لکھتے تو برملا کہتے حل من فصیح، ہے کوئی ہم سے زیادہ فصیح؟ حل من شاعر، ہے کوئی ہم سے بڑا شاعر؟ اور اس قوم کو اس حوالے سے اتنا ناز تھا کہ اپنے علاوہ ہر کسی کو اجمی یعنی گنگا کہتے تھے۔ ایسی قوم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرمایا تو اس قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اے کافرو اگر
اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کی مثل کلام پیش کرو، مگر عرب فصحا و بولگا عاجز ہو گئے۔ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، پیارے آپ فرمائیں ان کافروں کو کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، مگر قرآن تو کلام خدا ہے، کوئی شخص اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ کلام الہی کی برابری کر سکے۔ تو اس لیے فصحائے عرب باوجود فساد و بلاغت میں یکتا ہونے کے قرآن شریف کی 10 صورتوں کی مثال نہ پیش کر سکے۔ پھر خالق کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کفار کو چیلنج کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے نا قرآن میں تو لے آؤ قرآن کی ایک ہی صورت کی مانند، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہاری باتوں میں صداقت ہے تو تمام فصحا بلاغا جمع کر لو، یہ میرا تم کو چیلنج ہے۔ لیکن کفار قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال بھی نہ لا سکے، ان کی شاعری دری کی دری رہ گئی، فساد و بلاغت دم توڑ گئی، ان کے خطیب مفلوج ہو گئے، ان کا غرور اپنی موت آپ مر گیا۔ خالق کائنات نے سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ چیلنج سارے انسانوں اور جنات کو کر دیا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، پیارے آپ فرما دے اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی مانند لے آئے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ مثل لانے میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ حضرات گرامی اگر ان میں بس ہوتا، وہ طاقت رکھتے تو رب کے چیلنج کو قبول کرتے۔ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا، اسلام کے کروڑوں دشمن پیدا ہوئے اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آج تک اس دھرتی پر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن کی مثل لا سکے، اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ قیامت تک قائم رہے گا۔ اب کسی انصاف پسند عقل مند کے لیے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس عبد مقدس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس ایک آیت نے قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور عالم علیہ السلام کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئی۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، نزول قرآن کے وقت عرب کے 7 شعراء بہت زیادہ مشہور تھے، ان میں ایک لبید بن ربیعہ بھی تھا۔ اہل عرب اسے ملک الشعراء یعنی شاعروں کا بادشاہ کہتے تھے۔ جب وہ حالت کفر میں تھا، سورہ کوثر دیوار کعبہ پر لکھی ہوئی دیکھی تو بے اختیار بول اٹھا، ناممکن ہے کہ یہ کلام کسی انسانی دماغ کی کاوش ہو۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، خالق کائنات آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے کافرو تم قرآن کے مثل ارگد نہیں لا سکتے اور یہ تمہارے لئے ممکن ہی نہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور وہ پتھر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے درس قرآن کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہو جائے، آمین۔ اٹھو اٹھو قرآن کا۔ اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر، اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو